آخر میں صف کے ساتھ چل، جب سلام پھیرا تو جو پہلی صف کے لوگ تھے انہوں نے تو منظر دیکھا، یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ اور نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ کہاں ہے جنت؟ ساتویں آسمان پر۔ نظر کیسے پار چلی گئی؟ ساتوں آسمان کو چیر کر نظر عرش تک سے ٹکرا رہی، انہیں جنت نظر آئی، انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے نظر آئے، تو وہ میں ان کو دیکھ کے آگے بڑھنا شروع ہو گیا، تو مجھے وہ نظر آ رہے تھے۔ پھر مجھے اس کے بعد جہنم نظر آئی، تو جہنم کو دیکھ کر میں گھبرا کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، تو میں اپنی اصلی جگہ پر آ گیا۔ یہ سر کی نظر ہے۔ پھر یہ بھی بہت معمولی چیز ہے، جنت کو دیکھ لینا، جہنم کو دیکھ لینا، یہ بھی بہت معمولی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ تو قرآن ہے، حدیث پاک، لن یرانی حی الا مات، موسیٰ مجھے زندہ دیکھے گا تو مر جائے گا، ولا رطب الا تفرق، مجھے کوئی تر چیز دیکھے گی تو خشک ہو جائے گی، ولا یابس الا تدہدہ، اور کوئی خشک چیز دیکھے گی تو بکھر کے رہ جائے گی۔ انما یرانی اہل الجنہ، مجھے دیکھنے کے لیے جنت کا انتظار کرو، جنت میں جانے کے بعد میں اپنا دیدار کراؤں گا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، کہ یا اللہ ایک باری تک دکھاؤ، ایک باری تک دکھاؤ، اچھا پھر صبر کر، میں ادھر پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہا تو بھی کھڑا رہے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اور عرش کے اوپر سے ایک تجلی آئی معمولی سے، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے، 40 دن کے بعد ہوش آئے، 40 دن۔ فلما افاق قال سبحانک انی تبت الیک، یا اللہ جلدی کر، غلطی کر بیٹھا، ہوں نہیں منگتا۔ ایک تجلی۔ اور ادھر کیا ہوا؟ اب 27 رجب کو ام ہانی کے گھر میں ہیں، تو جبریل آئے، یا رسول اللہ اوپر تیاری ہے استقبال کی، آپ کا انتظار ہوگا۔ یہ خلائی لباس کتنے کروڑوں ڈالر کا تیار ہوتا ہے، پھر یہ 500 میل کے اوپر ہوا کے اوپر جا سکتے ہیں، وہی تہمت، وہی کرتا، وہی جوتا، پتہ نہیں وہ چمڑے کا تھا لکڑی کا تھا، وہاں سے اٹھایا، براق پہ بٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، وہاں براق کو باندھ دیا گیا، 2 نفل پڑے، اور اس کے بعد آپ اوپر گئے۔ یہ اوپر جانا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ یہ عجب آیات جو آپ اوپر گئے ہیں، جبریل کا ہاتھ پکڑ کے نہیں گئے، جبریل نے ہاتھ سے پکڑ کر اوپر نہیں کھینچا، کندھے پہ نہیں بٹھایا، پروں پہ نہیں بٹھایا، کمر پہ نہیں بٹھایا۔ یہ جو جانا ہے یہ اللہ کی قدرت خاص کے ساتھ تھا، اسباب سے بالا تر تھا یہ اوپر جانا۔ وہ جیسا بھی تھا، لیکن اس کو جو اللہ نے تعبیر کیا ہے میں وہ تعبیر بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ہونا چاہیے تھا عربی قاعدے کے لحاظ سے، یہ ہونا چاہیے تھا سبحان الذی اسری عبدہ، بعبدہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، سبحان الذی اسری عبدہ، پاک ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ کا بعبدہ ہی، بے ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ کا بعبدہ ہی، بعبا کا اضافہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزازی طور پر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لینے خود زمینوں پر آیا۔ جس سے تعلق میں تو اس کا آگے بڑھ کے استقبال کیا جاتا ہے۔ محمد علی میرے استقبال کے لیے وہ آگے آ رہا تھا، میں گاڑی سے نکل کر یہ آگے آ رہا تھا، یہی ہمارا طریقہ ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے اس کا استقبال آگے بڑھ کے کیا جاتا ہے۔ تو با کا مطلب یہاں یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کو لینے خود آیا، خود آیا۔ وہ زمان و مکان سے پاک ہے، آنے جانے سے پاک ہے، اعزاز کی تعبیر ہے، میں خود آیا تھا۔ پہلا آسمان، آگے کھڑے ہوئے ہیں آدم علیہ السلام استقبال فرما رہے ہیں، دوسرا آسمان یحییٰ زکریا عیسیٰ علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، تیسرا آسمان ادریس علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں،
چوتھا آسمان یوسف علیہ السلام کا استقبال، پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام کا استقبال، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام کا استقبال، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام کا استقبال، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر جا کر جبریل کی پرواز بھی ختم ہو گئی، اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے ایک بالش بھی چلوں گا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اور اس کے بعد اوپر آپ تشریف لے گئے، تو اوپر جانے کا جو نظام ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کیسے اوپر اٹھایا ہے۔ پھر عرش کے دروازے کھلے ہیں، اور عرش کے بعد 70,000 نور کے پردے تھے، اللہ نے سارے پردے اٹھا کر کہا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى يبصر النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى یہ سارا والنجم سے اللہ تعالیٰ سارا وہ معراج بتا رہا ہے کہ میں کیسے اپنے حبیب کو لے گیا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 7 آسمان پار کروائے، عرش کو ایک طرف کیا، عرش کے اوپر نور کے پردوں کو ایک طرف کیا، اور سارے پردے ہٹا کر حبیب محبوب آمنے سامنے ہو گئے۔ تو وہ نظر کیسی نظر ہے جو اللہ کو دیکھ رہی ہو، اس آنکھ میں کتنی طاقت ہے جو اللہ کو دیکھ رہی ہو۔ تو جنت میں اللہ خاص آنکھ دے گا تب اللہ کو دیکھ سکی، اسی نظر کے ساتھ اپنے اللہ کا دیدار بھی ہو رہا ہے، کلام بھی ہو رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میرے رب میری بندگی تیرے لیے ہے، میری قربان تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، میری عبادت تیرے لیے۔ اوپر سے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا محبوب تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے، سبحان تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ یہاں آپ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحديد وسخرت لسليمان الرياح وأحييت لعيسى الموتى فماذا جعلت لي؟ یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل بنے، اور موسیٰ تیرے کلیم بنے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم ہوا، اور سلیمان کے لیے ہوا تابع ہوئی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ ہوئے، میرے لیے کیا ہے؟ میں تو حبیب اور خلیل میں بڑا فرق ہے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ عطا بھی چاہتا ہو، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جو صرف ملاقات چاہتا ہو، کوئی عطا کا سوال نہ ہو، صرف ملاقات کا سوال ہو۔ خلیل اور حبیب کو قرآن نے یوں فرق کیا ہے، ایسے فرق کیا ہے کہ خلیل اللہ سے کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت تو دے۔ اور حبیب کو کہا جا رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے جنت کی چابی تجھے پکڑا دی، جنت تیرے حوالے۔ سورہ کوثر اور حدیث پاک